بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا میں حضرت لقمان ایک امیر کے غلام تھے اور ان کے ساتھ اور بھی کافی غلام تھے جو کہ ان سے خوبصورت تھے، اور وہ ہمیشہ حضرت لقمان پر طنز کرتے کہ تم خوبصورت نہیں ہو، ہم تم سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لیکن وہ اتنے عقل مند اور دانا تھے کہ کبھی کبھی ایسی حیرت انگیز اور عقل مندانہ بات کر دیا کرتے تھے کہ لوگ حیرت کی وجہ سے انگلیاں دانتوں کے نیچے چباتے تھے۔ اور دوسرے غلام ہمیشہ شکایات کا پلندہ امیر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ لقمان نے یوں کیا، لقمان نے یوں کیا، لیکن لقمان نے کبھی کسی کی شکایت نہ کی تھی۔ اور اس امیر کا ایک پھل کا باغ تھا، جب موسم آتا تو سارے غلام جا کر پھل توڑا کرتے تھے اور حضرت لقمان بھی ساتھ جا کر اس باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ جب پھل توڑنے کی باری آتی تو کافی تعداد میں غلام پھل ہڑپ کر دیا کرتے تھے اور کم باقی رہ جاتا جس کو بیچا جاتا۔ ایک دفعہ امید سے کچھ زیادہ ہی کم پھل نکلا تو امیر نے سرزنش شروع کر دی۔ سارے غلام جنہوں نے پھل کھائے تھے انہوں نے لقمان پر الزام لگا دیا کہ اس نے پھل کھائے ہیں، جس پر امیر بہت غصہ ہوا اور اس نے حضرت لقمان کو بلایا اور خوب سرزنش کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس وقت حضرت لقمان بولے اور کہنے لگے کہ میں حرام رزق پر لعنت بھیجتا ہوں، بے ایمانی کی زندگی کی کوئی وقت اور قدر نہیں۔ میں تمہیں آج یہ کہتا ہوں کہ تم ایک امتحان لو۔ وہ امتحان یہ ہے کہ تم سب غلاموں کو میرے سمیت گرم پانی پلاؤ اور گھوڑا دوڑاؤ اور ان کو ساتھ ساتھ دوڑنے کا حکم دو۔ خوب گھوڑا دوڑاؤ اور یہ سارے غلام گھبرا کر طے کریں گے، الٹیاں کریں گے، اور خود دیکھ لینا کہ کس نے پھل کھائے ہیں اور کون بے قصور ہے۔ حضرت لقمان کی یہ بات امیر کو بہت پسند آئی۔ اس نے حضرت لقمان کی بات پر عمل کرتے ہوئے حضرت لقمان سمیت تمام غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا اور گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا اور باغات میں خوب گھوڑا دوڑایا اور غلام ساتھ ساتھ دوڑتے رہے اور گھبرا کر نیچے گرتے اور قے کر دیتے۔ حضرت لقمان نے بھی قے کی لیکن ان کی الٹی بالکل صاف تھی، لیکن دوسرے غلاموں کے معدوں اور پیٹ میں سے پھلوں کے ٹکڑے باہر نکلے، جس پر اسے پتا چلا کہ یہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ ان کے دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی اور عقل مندی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ کیا چیز ہے جس کو باہر انہوں نے انڈیل دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کے عیب ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اس کی شان ہی کیا عجیب ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔